الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے اسباق میں خوش آمدید. پہلا باب ہے مقدمہ. اس مقدمے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو بہت اہم اور ضروری ہیں، جس کو ہم پہلے سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوگی. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو فن ہے یہ دو قسم کے علوم کے اوپر مشتمل ہے. ایک ہے علم اشتقاق اور دوسرا ہے علم صرف. لیکن یہ جو دونوں علوم ہیں، علم اشتقاق اور علم صرف، یہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، جس کی وجہ سے بعض حضرات ان دونوں کو اکٹھا ہی ذکر کر دیتے ہیں اور بعض حضرات ان دونوں کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں. لیکن چونکہ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، باریک سا فرق ہے، اس لیے ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا یہ ضروری ہے. صاحب علم الصیغہ مفتی عنایت احمد رحمہ اللہ تعالی نے بھی ان دونوں علوم کو ایک ہی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، جس کا نام علم الصیغہ رکھا ہے. تو آپ سب سے پہلے علم اشتقاق کو دیکھ لیں. علم اشتقاق کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کا موضوع اور غرض و غایت پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ علم صرف کی تعریف پڑھیں گے، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو مقدمے میں باقی چیزیں ہوں گی ہم انشاءاللہ وہ بھی ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. تو آپ علم اشتقاق کی تعریف دیکھ لیں. ہوا علم بتحویل الاصل الواحد الی امثلۃ مختلفۃ لمعان مقصودہ. اس کی میں نے عبارت پڑھ دی ہے. اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. ہوا علم، وہ ایسا علم ہے، بتحویل، پھیرا جاتا ہے ایک اصل کو مختلف مثالوں کی طرف ان کے مقصودی معنی کے لیے. میں نے اس کا ترجمہ کر لیا. لیکن یہاں پر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس تعریف سے کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے، ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہاں پہ علم کا مطلب جاننا ہے. اس میں اصل واحد کو مختلف مثالوں کی طرف پھیرنے کو جانا جاتا ہے، یعنی پہچانا جاتا ہے کہ آپ ایک اصل کو کیسے مختلف مثالوں کی طرف پھیرتے ہیں. اب ایک اصل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس ایک اصل سے مراد وہ لفظ ہے جو باقی الفاظ کے لیے جڑ اور بنیاد بنتا ہے. علم اشتقاق میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، اسی سے پھر باقی تمام الفاظ نکلتے ہیں. تو وہ جو ایک لفظ ہے جس سے تمام الفاظ نکلتے ہیں، اس کا عربی میں اس کو کہتے ہیں مشتق منہ. مشتق منہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے کسی کو نکالا جائے. تو چونکہ اس ایک لفظ سے باقی تمام الفاظ کو نکالا جاتا ہے، اس لیے اس کو مشتق منہ کہتے ہیں. اور جن الفاظ کو نکالا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں مشتق. ان کو آپ مشتق کہہ لیں یا آپ ان کو کہہ لیں مشتقات. اشتقاق کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ایک لفظ سے دوسرے الفاظ کو نکالنا. تو علم اشتقاق کے اندر ایک لفظ جو کہ اصل جڑ اور بنیاد ہوتا ہے، اس سے باقی الفاظ کو نکالا جاتا ہے، اس لیے اس کو علم اشتقاق کہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اصل واحد. اب یہاں پہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصل واحد، یعنی وہ اصل جو جڑ اور بنیاد کا کام دے رہا ہے، وہ لفظ ہے کون سا؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. علماء نحویین یہ کہتے ہیں کہ وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جبکہ بصرہ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ صیغہ مصدر کا ہے، وہ لفظ مصدر ہے جس سے باقی تمام الفاظ یہ نکالے جاتے ہیں. اصل واحد آپ نے سمجھ لیا ہے. آگے ہے الی امثلۃ مختلفہ. مختلف مثالوں کی طرف اس ایک اصل واحد کو پھیرا جاتا ہے. اب مختلف مثالوں سے مراد کون سی ہیں؟ اس امثلہ سے مراد پہلی بات تو آپ یہ سمجھے فروعات ہیں، یا ہم یہ کہیں مشتقات ہیں. اب وہ مشتقات یا فروعات وہ فعل بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسماء بھی ہو سکتے ہیں جن کو اس ایک اصل واحد سے بنایا جاتا ہے، یا ہم یہ کہیں جن کو اس ایک اصل واحد سے نکالا جاتا ہے. اب یہ کون سے اسماء اور افعال ہیں؟ یہ مختلف اسماء اور افعال ہیں جن میں فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، امر، نہیں، یہ افعال ہیں. اور اسی طریقے سے ان میں اسماء مشتقات بھی ہوتے ہیں، یا ہم کہیں کہ ان کی فروعات میں اسماء بھی ہوتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ان میں اسم فاعل ہے، یا اسی طرح اسم مفعول ہے، یا اسی طرح صفت مشبہ ہے، یا اسی طرح ہم کہیں اس میں تفضیل ہے.
تو یہ مختلف اسماء اور مختلف افعال ہیں جو اس ایک اصل واحد سے بنائے جاتے ہیں، یہ مراد ہے امثلہ سے، یعنی وہ فروعات جن کو اس ایک لفظ سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مختلفہ، مختلف مثالوں کی طرف۔ اب مختلف مثالوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تو آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہر ایک قسم دوسری سے مختلف ہے۔ فعل ماضی ہے تو یہ مضارع سے مختلف ہے، مضارع ماضی سے مختلف ہے، امر مضارع سے مختلف ہے، نہیں مضارع سے مختلف ہے۔ اسی طرح اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو مختلف مثالیں جن کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں فرق ہوتا ہے۔ یا دوسرے اعتبار سے آپ یہ سمجھے کہ مختلفہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اصل اور مادہ کے اعتبار سے ایک ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے یا اسی طریقے سے فاعل کے اعتبار سے ان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اصل اور مادہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حروف اصلیہ فا عین لام، یہ تو تمام کے اندر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو فا عین لام فی الماضی میں ہوگا ضربہ میں، وہی اسی میں ہوگا، وہی اسی میں ہوگا، وہی اسی میں ہوگا، وہ تمام کے اندر ایک ہی ہوگا۔ البتہ فاعل کے اعتبار سے فرق آ جائے گا، یا اسی طریقے سے معنی کے اعتبار سے فرق آ جائے گا، یا اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے اس میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی الی امثلۃ مختلفہ۔ آگے ہے لمعان مقصودہ، مقصودی معنی کے لیے۔ تو یہ جو مختلف مثالوں کو بنایا جاتا ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہر مثال کا ایک معنی مختلف ہوتا ہے دوسری مثال کے ساتھ، یا ہم یہ کہیں کہ ہر ایک مثال کا معنی اس اصل سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ اصل ہم نے نکالی ہے بالفرض مصدر الضرب مارنا، اور ماضی ہے ضربہ مارا اس ایک مرد نے، مضارع ہے یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ تو دیکھیں دونوں کا معنی مختلف ہے، اور یہ معنی مقصود ہوتا ہے جس مقصودی معنی کے لیے مختلف مثالوں کو بنایا جاتا ہے جو کہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے علم اشتقاق کی تعریف پڑھ لی ہے، اس تعریف کے اندر جو مختلف الفاظ تھے، جو اس کے مختلف وضاحت تھی، وہ ہم نے کلیئر کر لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلیں گے اس کے موضوع اور غرض و غائد کی طرف۔